اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء تفرد بالاولیت والقدم ووسم كل شيء ما عداه بالفناء والعدم كما قال عز شانه كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ اس خطبہ کی چند سطروں میں ارشاد ہو رہا ہے کہ بقا، ابدیت، سرمدیت، ازلیت صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے۔ اے انسان، تو پوری دنیا کا حاکم بھی بن جائے، تیرا ایک وقت معین ہے، تجھے لامحالہ جانا ہوگا۔ لذا انسان کی تربیت کی جا رہی ہے کہ یہ تھوڑی سی زندگی آپ کو جو دی گئی ہے، اس میں اللہ والے بنیں، اللہ کے احکام پر عمل کریں، ان کے انبیاء و رسل کو مانیں، اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو مانیں، لیکن رسول اور اہل بیت کا حکم بھی اپنا نہیں ہوتا، وہی حکم ہے جو اللہ کا حکم ہے۔ تو اصل یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ان کے توسط سے آپ کو رجوع کرنا چاہیے۔ 1457 سال پہلے شروع ہوا بعثت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور یہ 11 ہجری کو 63 سال کی عمر میں 23 سال تبلیغ کرنے کے بعد رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے آنکھیں بند کر لی اور آخرت کے ہی بن گئے۔ لیکن مسلمان زیادہ تر فرمان رسول پر قائم نہ ہو سکے، انہوں نے اپنا قبلہ تبدیل کر لیا، اپنی سمت تبدیل کر لی، اپنا راستہ تبدیل کر لیا، اور اس میں جن جن شخصیتوں کو کبھی آیت تطہیر کے عنوان سے، کبھی آیہ مودت کے عنوان سے، کبھی اس عنوان سے کہ یا علی تیری منزلت وہی ہے جو ہارون کی موسیٰ کے ساتھ تھی، الا انہ لا نبی بعدی، کبھی یا علی آپ دنیا میں بھی میرے بھائی ہیں، آخرت میں بھی میری بھائی ہیں، اور پھر مجمع عام میں جس میں مسیحی بھی موجود تھے، مسلمان بھی موجود تھے، مباہلہ میں ان شخصیتوں کو دکھایا گیا کہ قرآن کے محافظ، دین کے محافظ، اسلام کے محافظ، قرآن کے مبلغ، دین کے مبلغ، اسلام کے مبلغ، قرآن کے مفسر، دین کے مفسر، اور اسی طرح رسالت کے مفسر، ان کی شرح کرنے والے صرف اور صرف یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ لیکن جن لوگوں نے اپنی حکومت قائم کی، قاعدہ ہوتا ہے کہ جو حقدار ہوتے ہیں ان کو رگڑا پلایا جاتا ہے تاکہ اٹھنے کے قابل نہ ہوں۔ مختصر یہ ہے کہ ان کی اقتصادی ناکہ بندی کر لی گئی، ان کی پراپرٹی چھین لی گئی، ان کا خمس کا حصہ جو ہے وہ چھین لیا گیا۔ ان کی وجہ سے اللہ کا حصہ بھی ختم کر دیا گیا، رسول اللہ کا حصہ بھی ختم کر دیا، وہ تو فوت ہو گئے ہیں، وہ کیا کریں گے خمس لے کر، ان کا بھی حصہ ختم کر دیا۔ وہ ویسے ان کی مدد کرتے تھے کیونکہ بزرگ تھے۔ تو اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ پہلے ابتدائی دنوں میں 20-22 سال تک عزت تھی، حق مارا گیا تھا ان کا، لیکن عزت بھی تھی، احترام بھی تھا۔ جب ضرورت پڑتی تو حلال مشاکل مولا کائنات کی خدمت میں جاتے، اور مولا مشاکل ہم جیسے نہیں تھے کہ ہم یہ کہیں کہ ہمارا دشمن تو ہمارے پاس آ گیا ہے، مسئلہ پوچھ رہے ہیں، مشکل حل کران نہیں، وہ فوراً مشکل حل کر دیتے تھے، کبھی خود حل کر دیتے، کبھی کہتے میرے بیٹے حسن سے پوچھ لو، کبھی کہتے میرے چھوٹے بیٹے حسین سے پوچھ لو، تعارف وہ کراتے رہے۔ لیکن جب بنی امیہ کی حکومت قائم ہوئی
تو انہوں نے کوشش کی کہ اہل بیت کا نام ہی مٹا دیا جائے، حتیٰ کہ امیر شام کے زمانہ میں شام کے لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ علی و فاطمہ کا رشتہ کیا ہے، علی و حسن حسین کا رشتہ کیا ہے۔ خدا بھلا کرے، اس نے اگرچہ اپنے مقصد کے لیے کیا تھا مامون نے کہ امام علی رضا علیہ السلام کو ولی عہد بنایا، اگر یہ 2.5 سال کا عرصہ نہ ہوتا تو بنی امیہ اہل بیت کے ذکر کو ختم کر چکے تھے، ان کا ذکر جو ہے وہ ختم ہو چکا تھا، ان کا نام اگر کوئی رکھتا تو اس کو اندر کر دیا جاتا، کوئی ایسا نام ہوتا جو ان کے اہل بیت میں سے کسی فرد کا ہوتا تو اس کو اندر کیا جاتا، بیت المال سے اس کا آذوقہ جو ہے وہ بند کر دیا جاتا۔ بنی عباس نے بھی یہی کام کیا، بنی عباس بھی ان کو دشمن سمجھ کر مقابلہ کرتے رہے، قتل کرتے رہے، 70 آدمی بیک وقت سادات دیواروں میں چون دیے گئے، یہ سب کچھ جو ہے وہ ہوتا رہا۔ لیکن بہرحال اہل بیت کے ماننے والوں نے اہل بیت کا ساتھ دیا، جن کی تعداد کم تھی۔ کبھی زیارت کے لیے جاتے تو بچے کا کان کاٹ دیا جاتا، کبھی زیارت کے لیے جاتے تو بچے کے ہاتھ کاٹ لیے جاتے تاکہ ان کو تکلیف ہو، کبھی زیارت کے لیے جاتے تو کسی بچے کو مار دیا جاتا، پھر بھی زیارت کرتے رہے، پھر بھی جاتے رہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ حسینیت یا اہل بیت کی زندگی میں بہت زیادہ دخل ہے ماتم اور عزاداری کا، اگر یہ نہ ہوتا تو سب کچھ ختم ہو جاتا، کیونکہ علماء تو تھے ہی نہیں، ذکر کرنے والے علماء تھے ہی نہیں، مدارس ہی نہیں تھے۔ سن 54 میں آپ کے پورے لاہور میں کسی جگہ نماز باجماعت نہیں ہوتی تھی، صرف وسر پورہ جو پنڈ تھا، گاؤں تھا، جس کی مسجد کے ارد گرد جو ہے وہ کیا ہوتا ہے شوتالہ، برسم، گوبھی اور یہ کس کے تمباکو کے کھیت تھے، اور بادامی باغ تک یہی سلسلہ تھا۔ اس میں ایک مسجد تھی جس میں نماز جمعہ ہوتی تھی۔ تو یہ ماتم تھا، عزاداری تھی، جس ماتم اور عزاداری نے اہل بیت کے ذکر کو زندہ رکھا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ یہ، لیکن اس کے بعد مساجد قائم ہوئی، آج ہزاروں مساجد قائم ہیں، 600 سے زیادہ مدارس قائم ہیں، 21,000 بچے مدارس میں پڑھ رہے ہیں، 52,000 بچے دینیات سینٹروں میں پڑھ رہے ہیں۔ یہ سارا کام ہو رہا ہے، اب رشد بھی ہے، ہدایت بھی ہے، لیکن بہرحال یہ طے ہے اپنی جگہ کہ ہر انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ آیا میں دیندار ہوں۔ ہر انسان کو سوچنا چاہیے میں اللہ کو مانتا ہوں، ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ پر میرا اعتقاد ہے، ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں عظمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت میرے دل میں ہے، رسول اللہ کی عظمت میرے دل میں ہے۔ رسول اللہ آخر وقت میں کیا فرما کر گئے تھے؟ 2 بڑی بھاری چیزیں میں آپ کے سامنے چھوڑے جا رہا ہوں۔ ایک قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق ہے، قرآن کے ساتھ ہمارا رابطہ ہے، قرآن مجید کے ساتھ ہمارا ارتباط ہے، قرآن مجید کی محبت ہمارے دل میں پائی جاتی ہے۔ کیا ہم قرآن مجید ترجمہ کے ساتھ کم از کم جانتے ہیں، تفسیر اس کی دیکھتے ہیں تاکہ قرآن مجید کو سمجھیں؟ اور دوسرا، میری اطرت و اہل بیت مجالس ہم کراتے ہیں، عزاداری ہم کراتے ہیں، اس میں کسی قسم کا شک و شبہ نہیں، اور بہت بڑے عزادار جو 93 سال سے مجالس کر رہے ہیں موجود ہیں، لیکن کیا ہے ان مجالس میں یہ کہا جاتا ہے کہ سب سے بڑی قوت اللہ ہے، اللہ کی طرف رجوع کرو۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میں بار بار کہتا ہوں، 24ویں پارے میں موجود ہے کہ آپ کی گفتگو مجلس ہو، خطبہ ہو، آپ کی گفتگو ویسے بیٹھی ہوئی ہو، آپ کی گفتگو خطابت ہو، آپ کی گفتگو تقریر ہو، آپ کسی جگہ بات چیت کر رہے ہیں، آیا اپنی طرف بلا رہے ہیں، پارٹی کی طرف بلا رہے ہیں، ملک کی طرف بلا رہے ہیں، یا اللہ کی طرف؟ اللہ کی طرف بلائیں تو سب سے اچھی بات وہ ہے، اور پھر نیک کام بھی کریں۔ 2 کام، اللہ کی طرف بلائیں، نیک کام بھی کریں، اور افق وسیع ہو۔ جب آپ سے پوچھا جائے کہ آپ کون ہیں، کبھی مذہب کا نام نہ لیں۔ قرآن کہتا ہے، قرآن قال اننی من المسلمین، کہے کہ ہم مسلم ہیں۔ کیا ہم اس پر عامل ہیں؟ کیا اہل بیت کے فرامین کو ہم دیکھتے ہیں؟ کیا ہم ہر چیز میں سوچتے ہیں کہ جو اہل بیت کا فرمان ہے ان کے ساتھ ساتھ ہم نے چلنا ہے؟ اور پھر 700 سال سے زیادہ مسلمانوں کی حکومت رہی، یہ تو حکومت رہی نا یورپ وغیرہ ان علاقوں میں،
لیکن یہاں ہندوستان اور پاکستان میں تو 1857 تک حکومت مسلمانوں کی تھی، بادشاہ مسلمان تھے، مغل تھے، کوئی بھی آیا ہے سارے کے سارے مسلمان تھے۔ صرف 166 سال ابھی ہوئے ہیں کہ ہم جو ہے وہ بشارے ہو گئے، انگریزوں کا قبضہ ہو گیا۔ لیکن انگریزوں کا قبضہ اتنا ہائی قسم کا تھا، انہوں نے اپنا ایسا نظام بنایا کہ ہمارا تعلیمی نظام ہی ختم ہو گیا، ہم نے باقی علوم حاصل کرنے چھوڑ دیے، ہم نے صرف نماز روزہ کے مسائل پوچھے، باقی چیزیں سب کی سب ہم نے ترک کر دی، اپنے آپ کو بالکل نیچے لے گئے۔ اور پاکستان کو اس وقت 75 سال ہو گئے ہیں، 75 سال کا پاکستان، لیکن کیا حالت ہے پاکستان کی؟ معیشت کا کیا حالت ہے، مہنگائی کا کیا حالت ہے، عدالتیں کیا کر رہی ہیں، اسی طرح دوسرے فوج کیا کر رہی ہے، دوسرے کیا کر رہے ہیں۔ آپ تجزیہ کریں، ہماری فوج بہت بڑی طاقت ہے، بڑی عظمت کی مالک ہے، فوج کی وجہ سے پاکستان کا تحفظ ہے، فوجی اپنے جان قربان کر رہے ہیں، لیکن معصوم تو نہیں نا۔ ان میں یعنی انگلیوں سے تھوڑا سا کم ایسے اشخاص تھے جنہوں نے پاکستان کی تباہی کا بیج بوجھا۔ ایوب خان اور یحییٰ خان نے بھٹو کے ساتھ مل کر مشرقی پاکستان ختم کر دیا۔ ضیاء الحق صاحب آئے، انہوں نے سیاچن جو ہے وہ ہندوستان کو دے دیا، کہنے لگے وہاں تو ایک چپا جو ہے وہ گھاس کا بھی نہیں ہے۔ اور جنرل مشرف صاحب آئے، جنرل مشرف سے ہماری ملاقاتیں بھی ہوئی ہیں، بات بھی وہ سنتے تھے سب کچھ، لیکن سب سے بڑا نقصان انہوں نے یہی کیا ہے کہ 80,000 آدمی بھی ہمارا مارا گیا ہے، سڑکیں بھی دے دی، ایئرپورٹ بھی سارے کے سارے امریکہ کو دے دیے۔ اور نتیجہ کیا نکلا کہ ٹرمپ نے مصر میں آ کر کہا پاکستان کے بارے میں یہ صرف پیسہ لیتا ہے، کام نہیں کرتا۔ یہ توہین ہوئی ساری سب کچھ، لیکن ابھی تک جھکے ہوئے ہیں امریکہ کے سامنے، ابھی تک غلام بنے ہوئے ہیں امریکہ کے، ابھی تک اس کے علاوہ بات نہیں کر سکتے، بلکہ ہم تو اتنے گر گئے ہیں۔ ایک چھوٹا سا ملک ہے، ٹھیک ہے مکہ مدینہ وہاں ہے، چھوٹا سا ملک ہے، اس کے بھی تابع ہیں، وہ ہمیں روک دیتا ہے، انڈونیشیا کی میٹنگ میں نہیں جاتے۔ تو ہمارا وزیر اعظم جو ہے، جو آپ کا چہیتا ہے، آپ سب لوگ، میں نہیں سمجھتا کہ کوئی شیعہ ہو اور عمران خان کو اچھا نہ سمجھتا ہو، کیوں؟ اصل میں شیعہ ہے ہی بھولی قوم، یہ نعرے کے پیچھے چلتی ہے، کبھی حقائق کو اس نے دیکھا ہی نہیں۔ پرانے زمانے میں کہتے تھے اہل سنت بھولے ہیں، لیکن حقیقتاً دیکھیں شیعہ بھولے ہیں، یہ تو نعرے کے مطابق چلتے ہیں، نعرہ لگوا لیں تو فوراً خوش ہو جائیں گے، باقی تمام چیزیں جو ہیں بھول جاتے ہیں۔ ہمارے ایک مقرر تھے، وہ تقریریں کرتے کرتے یہی بات کہنے لگے کہ ہماری شیعہ قوم نعرہ باز ہے، تو ایسی صورت میں اس میں ہم بھی شامل ہیں، شیعہ قوم نعرہ باز ہے۔ تو وہ ذکر کرتے کرتے اونچی آواز میں انہوں نے کہا کوا چلا ہنس کی چال، اسی وقت لوگوں نے نعرہ لگا دیا۔ سرگودا مدرسہ میں تقریر کر رہا تھا، اس میں نے ذکر کیا کہ ہماری مجالس افسانہ بن چکی ہیں، اور اس میں ایک افسانہ میں نے ذکر کیا کہ ایک ذاکر پڑھ رہا تھا کہ جب مولا کائنات نے در خیبر اکھاڑا تو اس کو پھینکا، پہلے آسمان پر گیا، فرشتے دوڑے، دوسرے آسمان پر گیا، پھر فرشتے، تیسرے آسمان، جب 7ویں آسمان تک پہنچے تو فرشتوں سے اللہ کو پتہ چلا کہ یہ سب دوڑتے چلے آ رہے ہیں، شکست کھا گئے ہیں۔ پوچھا کیا ہو گیا ہے؟ کہا کہ در خیبر آ رہا ہے، علی نے پھینکا ہے، تیری کوئی تھاں ہوئے تو وہ نکل جا، وگرنہ تیری خیر نہیں۔ یقین کریں 7 نعرے لگے ہیں اسی پر، 7 نعرے۔ میں کہہ رہا ہوں غلط بات ہے، افسانہ ہے، تو نعرہ باز قوم ہے۔ کسی زمانے میں ہم بھٹو صاحب کے ساتھ ہوتے تھے، علماء چیختے رہے، مولانا صفدر حسن صاحب نے اپنی تصدیق سے کہا تھا کہ یہ سوشلزم جو ہے یہ کفر ہے، ہم اس کو برداشت نہیں کر سکتے، لیکن ٹرسٹی 3 آدمی گئے تھے، مجبور کر رہے تھے ان کے گھر میں، تو انہوں نے آخر میں یہی کہی کہ جیسے آپ آزاد ہیں ٹرسٹی ہونے کے باوجود، کس کو مانیں، کیا مجھے بھی آزادی ہے؟ تو کہنے لگے 3 ٹرسٹی کہ ہاں آزادی ہے۔ تو فرمایا میں تو سوشلزم کو نہیں مانتا، چونکہ حکیم نے فتویٰ دیا ہے سوشلزم کفر ہے، لیکن ہماری قوم اس کے ساتھ تھی۔ آج ہماری قوم پوری کی پوری جو ہے عمران خان کے ساتھ ہے، تو ظاہر ہے کہ یہ قوم یہ دیکھتی نہیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، حقائق کو نہیں دیکھتی، وگرنہ قوم جو ہے اسی کا ساتھ دیتی ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ فوج میں بھی 9-10 آدمی 8 آدمی ایسے نکلے ہیں جو ملک کو تباہی کی طرف لے گئے ہیں۔ عدلیہ میں بھی 5-6 آدمی کے علاوہ اچھے نہیں تھے، اور 5-6 میں بھی 3 غیر مسلم ہیں، تو باقی کتنے بچ گئے؟ 3 یا 2 بچ گئے مسلمان، وگرنہ کوئی حالت نہیں تھی۔ اسی طرح پارلیمان اور اس کا جھگڑا ہو رہا ہے، یہ لڑ رہے ہیں جھگڑے میں۔ کیا کبھی سوچا عدلیہ نے کہ آپ کو تنخواہیں لاکھوں کی تعداد میں کہاں ملتی ہیں؟
پلاٹ کہاں سے ملتے ہیں، باقی چیزیں، کیا فوجیوں نے سوچا کہ آپ کو مربع ملتے ہیں باقاعدہ، یہ کس کے پیسے سے ملتے ہیں؟ کیا انتظامیہ نے سوچا کہ کس کا پیسہ ہے؟ وہ آپ لوگوں کا پیسہ ہے۔ آپ لوگ اگر ماچس خرید کرتے ہیں تب بھی ٹیکس ہے، چینی خرید کرتے ہیں تب بھی ٹیکس ہے، آٹا خرید کرتے ہیں تب بھی ٹیکس ہے۔ صرف 2 چیزیں بچ گئی ہیں، ہوا پر ٹیکس نہیں ہے اور موت پر ٹیکس نہیں ہے، باقی ہر چیز پر ٹیکس ہے۔ آپ کا پیسہ ہے لیکن وہ گلچھڑے اڑا رہے ہیں، ان کی لاکھوں کی تنخواہ ہے۔ 80% ہماری آبادی غربت کے شکنجے میں کسی ہوئی ہے، 80% ان کے پاس نہیں ہے، تعلیم بھی نہیں ہے، باقی چیزیں بھی نہیں ہیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ 700 سال یورپ میں حکومت کرنے والے، 1857 تک ہندوستان و پاکستان کے علاقے میں حکومت کرنے والے، لیکن ایسے ڈل ہوئے ہیں کہ ان کو احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ آج 7 شوال ہے، کل ہوگی 8 شوال۔ 8 شوال وہ دن ہے جس دن سعودی عرب کے ایک مولوی نے ماہ رمضان میں فتویٰ دیا تھا کہ اہل بیت کی قبروں کو گرا دیا جائے، اور 8 شوال کو یہ قبریں گرا دی گئیں۔ کس کی قبر؟ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا، حضرت خدیجہ الکبریٰ، حضرت حمزہ، حضرت امام حسن، حضرت امام زین العابدین، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام جعفر صادق، ان سب کی قبریں، ام البنین، ان کی قبر گرا دی گئی، ام سلمہ کی قبر گرا دی گئی، اسی طرح باقی شہداء کی قبریں گرا دی گئیں۔ تو ظاہر ہے کہ یہ سب کچھ ہوا ہے۔ یہ کب ہوا؟ 1925 میں۔ ہم چونکہ انگریز لوگ ہیں، انگریزی کتابیں ہیں، ہم تو اپنی زبان ہی بھول گئے، ہمیں تو ہجری مہینے ہی بھول گئے ہیں۔ ہمارا نظام سارے کا سارا انگریزی نظام کے مطابق چل رہا ہے، اور بدبختی یہ ہے کہ ہمارے مدارس 50 کے دہاکہ میں ہجری کے مطابق چلتے تھے، اور اس کے بعد جب بڑے بڑے لاہور جیسے شہروں میں مدارس ہے وہ بھی جنوری فروری کے عنوان سے چلتے ہیں، محرم سفر کو پوچھتا ہی نہیں۔ مجالس کرانی ہوتی ہے تب پتہ کرتے ہیں کہ محرم کی آج کتنی ہے، سفر کی یہ کتنی ہے، اور ہم ہیں بھی گنگے، ہماری زبان بھی نہیں ہے۔ ساری دنیا کی اپنی زبانیں، ہماری کوئی زبان نہیں، ہم انگریز کے تابع ہیں، غلامی میں پڑے ہوئے ہیں۔ اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ یہ اتنا بڑا حادثہ ہو گیا، اور 1444 ہجری ہے، کل کے دن اس کو پورا 100 سال ہو جائے گا، کل کے دن پورا 100 سال ہو جائے گا کہ اہل بیت کی قبریں گرائی گئی ہیں۔ البتہ 1925 کے لحاظ سے ابھی 2 سال اور رہتے ہیں، تو آپ تو سال بعد میں منائیں گے، لیکن 8 شوال کل۔ کیا اس کے لیے ہم نے کوئی اقدام کیا؟ کیا ہم نے اس کے لیے کوشش کی؟ کربلا گامی شاہ میں ایک چھوٹا سا جلسہ ہوتا ہے مسجد میں، جس میں چند آدمی ہوتے ہیں، بڑی مشکل سے 100 تک بھی نہیں پہنچتے، البتہ لیڈر بڑی دھواں دار تقریریں کرتے ہیں، تنظیمیں بھی بنی ہوئی ہے غدیر کے اپنا اہل بیت کے حد میں قبور کے عنوان سے، لیکن وہ بھی ایک بیان تک محدود ہے۔ کیا ہم نے کیا؟ ماشاءاللہ ہمارے پیر صاحب بہت نیک آدمی ہیں، بڑا اچھا انتظام چلا رہے ہیں مسجد کا، انہوں نے بھی کبھی حد میں قبور کی مجلس نہیں رکھوائی، مجلسیں سب رکھوائیں گے، لیکن اہل بیت کی قبریں جو مٹی ہیں ان کی کوئی مجلس نہیں ہے، توجہ نہیں ہے اس طرف۔ ایک مولوی ہے ہمارا جس نے اپنی وفات سے پہلے باقاعدہ سعودی عرب کو خط لکھا تھا، اور پھر اس خط کا اعادہ اب بھی کیا گیا ہے، لیکن باقی سب خاموش ہیں۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ 3 کروڑ کی آپ کی آبادی ہے، 3 کروڑ میں سے اگر 2 کروڑ بھی خط ہی لکھ دیں سعودی عرب کو، اور پھر اہل سنت جو محب اہل بیت ہیں ان کو بھی ساتھ ملا لیں، 5-6 کروڑ خط ہو جائیں، تو ظاہر ہے کہ آج کی حکومت نسبتاً روشن خیال ہے۔ یہ محمد بن سلمان جو ہیں وہ گویا کہ اوپن ہو رہا ہے ملک، پہلے پیسہ جو تشدد تھا وہ نہیں ہو رہا، اب وہ جو کھڑے ہوئے ہوتے تھے کہ روضہ رسول نہ چومیں، کھڑے ہوتے تھے کہ قبرستان میں آپ جنت البقیع میں دعائیں نہ پڑھیں، وہ ختم ہو گئے ہیں، یہ چلے گئے ہیں، تو روشن خیالی آ رہی ہے۔ اگر خط لکھیں، کیا ہم نے یہ کام کیا؟ کیا ہم نے اس کی طرف توجہ کی؟ کیا ہم نے اپنے اپنے امام باڑوں میں مجالس رکھی، مساجد میں مجالس رکھی؟ تقریباً 6-7 ہزار آپ کی مساجد ہیں، امام باڑے ہزاروں کی تعداد میں ہیں۔ اگر ان میں ہر جگہ سے آواز اٹھتی ہے اور اس آواز کو قرارداد کے ذریعے آپ سعودی عرب تک پہنچاتے، لوگوں سے دستخط لیتے۔ سکھ قوم نے کیا کیا ہے؟ سکھ قوم چھوٹی سی قوم ہے، کوئی زیادہ آدمی نہیں ہے، لیکن وہ ہر ملک میں اپنے لیے ووٹنگ کرا رہے ہیں کہ ہمیں سکھ خالصتان چاہیے، خالصتان چاہیے۔ کم از کم یہ ہے کہ پوری دنیا میں شہرت تو ہو رہی ہے نا، کافی سارے ملک ہیں جو ان کی مدد بھی کر رہے ہیں، کافی سارے ملک ہیں ان کی تائید بھی کر رہے ہیں۔ ہم نے تو کچھ بھی نہیں کیا، ہم تو بالکل خاموش رہتے ہیں۔
اگر مولا کائنات کا نام آیا تو فضیلت نعرہ حیدری، اور اگر ہوا تو گریہ کر کے فارغ ہو گئے، اس کے بعد پتہ ہی نہیں چلتا کہ ہم نے محرم منایا ہے یا نہیں منایا یا کیا. تو اس کے لیے ہماری گویا سستی ہے جس کے لیے ہم کام نہیں کر سکے. ہم جب غریب ہو گئے، ہم جب بیچارے ہو گئے، جب ہمیں پوچھنے والا کوئی نہیں تھا تو ہمارے ذہن بھی ڈل ہو گئے. لذا برطانیہ نے 1703 میں وہابیت کی بنیاد رکھی. عبد الوہاب نجدی کو لے آنے والا لارنس آف عربیہ تھا. وہ برطانوی تھا، عربی بہترین جانتا تھا، بڑا دوست تھا، پیسے خرچ کرتا تھا. چنانچہ وہ پیدا ہوئے. مرزائیت کو سنیوں میں 1880 میں لے آنے والا برطانیہ تھا. شیعوں کے لیے شیخیت ایجاد کی گئی 1723 میں، اور بہائیت اجرا کی گئی 1817 میں. یہ 4 مذہب 2 سنیوں میں بنائے گئے، 2 شیعوں میں بنائے گئے تاکہ یہ لڑتے رہیں، جھگڑتے رہیں، ان کے نظریات خراب ہو جائیں. آج اگر 14 خدا بنتے ہیں یا 5 خدا بنتے ہیں تو یہ در حقیقت شیخیت ہے، بہائیت ہے جن کی وجہ سے ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے کہ یہ